تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ غلام میرے بھائیو حفت الجنہ بالمکارہ، سردی لگ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ، لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، واللہ اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوتیں، اور ایک نہیں، ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی، اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے، وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ، وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت۔ ہاں، ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ اگر قرآن کی ان آیات کا مفہوم سامنے ہو کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا جہان ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں میں نے موت کو دیکھا ہے، میرے لیے دنیا بڑی بے حیثیت ہو گئی ہے، پہلے ایک اور نظر تھی اب اور نظر ہے، ایک دل کے جھٹکے نے ساری دنیا کو صفر کر کے دکھا دیا۔ کیا یہی دنیا ہے جس پر یہ سیاسی جماعتیں جھپٹ رہی ہیں دیوانہ وار؟ کیا یہی دنیا ہے جس پر یہ تاجر بددیانت ہو گئے، حکمران ظالم ہو گئے، ذمہ دار متکبر ہو گئے، فقیر خائن ہو گئے، کام چور ہو گئے؟ کیا یہ یہی دنیا ہے کہ ایک سانس کا تار ٹوٹا اور طارق جمیل مٹی کا ڈھیر بن گیا اور رو رہا ہے، یہی کندھا دے کے قبر میں دبائے گا، مٹی ڈالے گا، ہاتھ جھاڑے گا، اور دن خود اپنی بیوی کے ساتھ اولاد کے ساتھ خوش و خرم ہوگا، اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی باپ آیا تھا، کوئی ماں آئی تھی، جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کیا اس مٹ جانے والے جہان کے بدلے اس ٹوٹے ہوئے، اس گھروندہ، یہ مٹی کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ دنیا، یہ مٹی کی دنیا، یہ عزت کی دنیا، پیشاب پخانے کی دنیا، دنیا غرور، اس کا جھنڈا بھی ذلت، اس کا اقتدار بھی ذلت، ذلت بھی ذلت، اس کی عزت بھی ذلت، اس کی جوانی پہ بڑھاپا، اس کی زندگی پہ موت، اس کے عروج پہ زوال، اس کی محبت پہ نفرت، اس کی بہار پہ خزاں، اس کے امن پہ جنگ، اس کی محبت کے پیچھے عداوتیں۔ یہ کیا جہان ہے، یہ کیا جہان ہے، یہ کیا عزتیں ہیں؟ آج کی عزتوں کے پیچھے کتنے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں، کتنے ایمان کے سودے ہوتے ہیں، کتنے اندر کے نظام نیلام ہوتے ہیں، پر غم گھیر لیتے ہیں کہ آجا تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں جوانی دوں گا، تمہیں حسن دوں گا، تمہیں جمال دوں گا، تمہیں جلال دوں گا، تمہارے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا، تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورتوں کا نور
ایمان والی عورتوں کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا۔ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے، انگلی نہیں پورا، ایک پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے۔ اللہ کی قسم سورج کا نور ختم ہو جائے انگلی کے پورے کے سامنے۔ وہ جنت میں جب مسکراتی ہے تو ساری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں، نور پھیل جاتا ہے۔ وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کر دے تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ وہ آسمان پہ دوپٹے کو یوں لہرا دے، آسمان پہ بیٹھ کے زمین کی طرف کر کے دوپٹہ یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں اس کے دوپٹے کی خوشبو پھیل جائے۔ خوشبو ایک قدم خامن کی طرف جب چل کے آتی، ایک قدم عام چال، ایک قدم جب خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے نکلتے ہیں، اور وہ 70 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا، تم اس کے جسم پر نظر دوڑاؤ گے تو پورے 70 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح تمہیں چمکتا نظر آئے گا۔ وہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہیں، گھٹنے سے لے کر چھاتی وہ عنبر ہے، مشک سے ہے، چھاتی گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے ہے، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں۔ اس کا ایک بال گچھا، ایک بال توڑ کے زمین پہ رکھو تو ساری کائنات میں روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت کی لڑکیاں تیار ہیں، جن کے لیے زنا نہ کریں، جن کی نظر پاک ہوں۔ یہ ایمان والی عورت جو کبھی کالا رنگ، کبھی گورا رنگ، پھر کالا یا گورا بڑھاپا آتا ہے اور مکڑی کے جالے کی طرح جھریوں کے تانے ہے، سامنے کھڑے ہو اپنی جوانی پہ اترانے والا، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہونے والی، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والی، آج شیشہ دیکھ کے رکھ دیتی ہے کہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ تیری جوانی کو بڑھاپا لے گیا، تیرے حسن کو جھریاں لے گئیں، تیرے کمال کو زوال لے گیا۔ یہی اس جہان کا حال ہے، لیکن تو ایمان پہ مر جا، ایمان پہ مر جا، ایمان پہ مر جا تو کیا ہوگا؟ تیرا اللہ، یہ جو میں نے جنت کی لڑکی کا حال بتایا ہے، تیرا اللہ تجھے اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ جنت میں نور کی چمک اٹھی، ساری جنت نور سے نہا گئی، روشن۔ فرشتوں سے پوچھا گیا، جنت پوچھ رہے ہیں بھائی یہ نور کیسا نور ہے جس نے جنت کو بھی چھا دیا اور جنت کا نور بھی آگے گہنا گیا۔ یہ ہوش میں علی و فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ دونوں کسی بات پر ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہاں دکھوں میں ڈال دیا، یہاں دکھوں میں ڈال دیا، اور وہاں کی خبریاں سن